وہ اکبر نام سنا ہے نا تاریخ میں حضرت اویس قرنی کا نام. حضور کھڑے ہوئے نا اور یوں بٹن کھولنے لگے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں کھولے؟ فرمانے لگے مجھے یمن سے وفا کی مہک آ رہی ہے. اللہ اکبر. زندہ آواز. کہنے لگے مجھے یمن سے وفا کی مہک آ رہی ہے. کہنے لگے حضور کون ہے یمن میں؟ فرمانے لگے میرا غلام ہے، نام اویس ہے. آقا آپ کا دیوانہ؟ فرمانے لگے اتنا بڑا دیوانہ ہے جب بھی کوئی جاتا ہے میری باتیں کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تو نے حضور کو دیکھا کہ نہیں، تو نے حضور کا شہر دیکھا کہ پھر میرے حضور کو بھی دیکھا ہوگا. تو صحابہ کہنے لگے حضور اگر اتنا ہی عشق ہے تو پھر ملنے کیوں نہیں آیا؟ قربان جاؤ. میرے حضور فرماتے میرے صحابہ مجبوری ہے اس کے آگے. کہا کیا؟ کہا گھر میں نابینا ماں رہتی ہے، اگر وہ میرے پاس آیا تو ماں کا خیال کون کرے گا؟ اللہ اکبر. اتنا سنا نا صحابہ کے دلوں میں بھی حسرت پیدا ہوئی، کاش اس دیوانے کو ہم بھی دیکھیں. کیسا عاشق حضور کا. یہ مجمع میرے آگے بیٹھا ہے، میں ایسے پیروں کو بھی جانتا ہوں جو دنیا کو ہدایت دیتے ہیں اور اپنی ماؤں سے جھگڑے کرتے ہیں. ممبر سے لیڈ کے نیچے تک سب سے گزارش ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا نہیں. ولی بننا چاہتے ہو آج بھی ماں باپ کی دعائیں لیا کرو. اور یہ ضروری نہیں ہے ولی وہی بنے گا جو بچپن سے متقی ہوگا. اگر یہ ضروری ہوتا نا تو فضیل بن عیاض کبھی ولی نہ بنتے. اگر یہ ضروری ہوتا نا تو بشر حافی کبھی ولی نہ بنتے. یہ ضروری ہوتا تو جنید بغدادی کبھی ولی نہ بنتے. یہ وہ ہیں جن کی زندگیاں دوسرے کاموں میں گزری، لیکن جب سے رب کے ہو گئے رب ان کا ہو گیا. اللہ اکبر. ہم ماں باپ کی بالکل فرمانبرداری نہیں کرتے. کتنا عشق حضور سے روتے تھے. کوئی آتا مدینے شریف سے نہ اس سے پوچھتے تو نے میرے حضور کو دیکھا؟ کہا ہاں. کہتے پھر بتا لب کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی؟ وہ بتاتا. اپنی اونٹنی کا دودھ دوتے وہ پھر اس کو پلاتے. کہتے یار حضور کے مدینے کا مہمان ہے، کچھ میرے دسترخوان پہ بھی کھا کے چلا جا. ہاں یہ عشق تھا. ایک دن نہ ماں کے پیر دبا رہے ہیں، ماں کے پیر، پیر کے پیر پہ پڑے رہنے والوں کبھی ماں کے پیر دبائے؟ میں جانتا ہوں پیر بڑی شان والا ہے، ہمارے ماں باپ ان کے قدموں پہ قربان ہو جائے، لیکن اپنے اپنے حقوق بھی ہیں کچھ. پیر بنا تھکے آیا، اے سی میں بیٹھ کے یوں موج میں آیا، وہ سب پیر دبانے لگ گئے. وہ باپ جو صبح سے شام تک مزدوری کر کے آیا ہے، کبھی تم نے اس کے تلووں میں بیٹھ کے اس کے پیروں کی ٹھیٹیں دیکھی ہیں؟ کبھی تم نے اس کے تلووں میں جھانک کے دیکھا ہے کہ کتنے نشان پڑے گئے اس کے؟ کبھی اس کے ناخنوں میں جھانک کے دیکھا ہے کہ کتنی جگہ سے کانٹے لگ کے آر پار ہو گئے؟ بندہ یہ تو بتا دیتا ہے میرے پیر کے، پیر کے پیر کے تلوے پہ کتنے تل لگے ہیں، لیکن باپ کا پیر جوانی میں آدھا کٹ گیا تھا، بیٹے کو آج تک دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی. یہ ہے ہماری زندگی. اعلیٰ حضرت کا رتبہ کتنا بڑا مقام ہے. آج تک بڑے بڑے محقق بتا نہ لگا سکے کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم سے نوازا گیا تھا. اعلیٰ حضرت چھوڑو صاحب، امام اعظم ابو حنیفہ کتنا بڑا امام، قسم خدا کی جس کی امامت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہے، اتنا بڑا امام. ماں کہنے لگی بیٹے، جی امی. کہا بیٹے اپنے شہر میں فلاں مفتی صاحب بہت بڑے ہیں، مجھے ان سے مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے لے کے چل. ماں نے کہا تھا مجھے لے کے چل. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ماں مجھ سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے، جو مسئلہ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے. ماں نے کہا لے کے چل. اتنا سننا تھا سواری کھول کے لے آئے. ماں بیٹھ. ماں کو بیٹھایا، رسی پکڑ کے اس فقیہ کے دروازے تک گئے جس کا پتہ ماں نے بتایا تھا. جیسی پہنچے نا انہوں نے دیکھا امام اعظم آ رہے، وہ یار ننگے پیر دوڑ کے آ گئے. ننگے پیر. حضور یہاں آنے کی کوشش، حکم کر دیتے میں آ جاتا. کہنے لگے نہیں، میری ماں کی ضرورت یہاں لائی ہے، میری ماں کی ضرورت لے آئی. حضور کیا ہوا؟ کہا میری ماں کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے. وہ دیوانہ کبھی امام اعظم کو دیکھتا، کبھی ماں کو دیکھتا.
کہنے لگے اتنے بڑے بیٹے کی ماں مجھ سے پوچھنے آئی ہے اور یہ بیٹا یہاں لے کے آ گیا. اس نے کہا حضور آپ بھی تو بتا سکتے تھے. کہنے لگے ہاں بتا تو میں بھی دیتا, لیکن اگر میں کہہ دیتا اے ماں میں تجھے مسئلہ بتا دیتا ہوں, جو پوچھنا ہے پوچھ لے, تو کہتے ہیں کہ میری ماں کی حکم کی نافرمانی ہو جاتی. میں نے یہ نہیں کہا ماں تیرا بیٹا بھی علم والا ہے, بڑے بڑے تیرے آگے بیٹے کے آگے چکے رہتے ہیں. اللہ اکبر. کہا جلدی کر, جو میری ماں کہتی ہے وہ کر, مجھے نہ دیکھ, اس ماں کو دیکھ جس کے لیے امام اعظم آگے نوکے بن کے کھڑے نظر آ رہے ہیں. ہے واہ 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 سبحان اللہ. یہ ماں ہوتی ہے. یا رسول اللہ زندہ آواز زندہ آواز زندہ آواز زندہ آواز زندہ آواز. توجہ ہے, یہ ماں ہوتی ہے. اتنا بڑا عالم, مگر قسم خدا کی ماں اگر بیٹا عبدالقادر جیلانی بھی ہو نا تو پھر بھی ماں سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ماں سے بڑا, اس لیے کہ ماں ماں ہوتی ہے. کتنے لہجے بلند کرتے ہیں ہم. چپ رہے, وہ بند کر. وہ سے پاک فرماتے ہیں میرے ماں کے شکم میں تھا, کوئی سلام کرتا نا تو میں سن لیتا تھا, لیکن جواب دے سکتا تھا, دیتا نہیں تھا, کیونکہ میری ماں کہیں ڈر نہ جائے. اتنا خیال غوث پاک نے ماں کا کیا. آج ہم نے کتنے 11ویں والے ماں کا خیال کرتے ہیں, مجھے بتایا جائے کتنا خیال کرتے ہیں. ہم تو 11ویں والے دن ہی وضو کر کے ماں کو گالی بک دیتے. جی غیر 11ویں والے نا, اب کوئی ٹینشن توڑی ہے, بخشے بخشائیں گے. غوث پاک کہیں گے میں تو شکم میں رہ کے ماں کا خیال کرتا تھا, اور تجھے 18 سال کا پال کے بڑا کر دیا, تب بھی تجھے ماں کا خیال نہیں آیا. ہے کوئی جواب؟ حضرت اویس قرنی ماں کے پیر دبا رہے, جیسی آنسو گرے نا ماں کے پیر پہ, ماں وہ ہوتی ہے یار جو آنسو کی گرمی پہچان لیتی ہے. آنسو گرے نا, ماں کہتی بیٹے اویس زیادہ بے قراری ہے. کہنے لگے ماں اگر آج اجازت نہیں دی نا تو میرا دل پھٹ جائے گا, میرا دل پھٹ جائے گا. ماں نے کہا اچھا جا بیٹے, اجازت دی. ایسا کام کر, کل میرا ساری ضرورت کا سامان میرے پاس رکھ دے, اور کل جا اپنے محبوب کا دیدار کر کے آ جا. اجازت مل گئی. پھر کیا تھا یار, پھر کیا تھا؟ اللہ اکبر. ساری تیاریاں کی, صبح قافلے کے ساتھ نکل گئے. قافلے نے تھک کے پڑاؤ ڈالا. اویس قرنی کہتے میرے پاس وقت کم تھا, میں نہیں ٹھہرا, قافلہ رک گیا, میں دوڑتا رہا, پیر کی جوتیاں ٹوٹ گئیں, پروانگی کی ریتیلے پتھریلی زمین کو پار کرتا ہوا حضور کے مدینے میں اویس قرنی پہنچے ہیں. اور یار عشق تھا ان کا حضور سے. آج بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, کوئی سیلفی لے رہا ہے گنبد خضرا پہ, کوئی فوٹو کھنچوا رہا ہے گنبد خضرا پہ. حیا آنی چاہیے تجھے. مدینے جا کے بھی فیس بک یاد رہ گئی, مدینے جا کے انسٹاگرام یاد رہ گیا, مدینے جا کے تجھے گنبد خضرا کے سامنے اپنی سیلفی یاد رہ گئی. وہ دیکھ اویس آیا ہے مدینے میں, بچوں کو دیکھا کہ کھیلتے ہوئے, کسی کو سینے سے لگا رکھے ہیں, کسی کا ماتھا چوم رکھے ہیں. کہتے بچوں بڑے نصیب والے ہو, تم اس شہر میں رہتے ہو جس شہر میں میرا محبوب سانسیں لیتا ہے, تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا محبوب رہتا ہے. یہ کہہ کے سینے سے لگایا. کہتے بیٹے بتاؤ تو صحیح میرا محبوب کہاں ملے گا؟ کسی نے کہا مسجد نبوی میں ملیں گے. دوڑتے ہوئے آئے ہیں, مسجد نبوی خالی تھی, کعب کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا حجرہ عائشہ میں چلے جاؤ. حجرہ عائشہ پہ آئے, کاشانہ اقدس پہ دستک دی, اندر سے ام المومنین کی آواز آئی, من دق الباب, دروازہ کس نے بجایا ہے؟ کہتے ہیں اویس آیا ہے, کیا کرنا ہے؟ کہا مصطفیٰ سے ملنا ہے. کہا حضور ابھی باہر چلے گئے ہیں. اللہ اکبر. کہتے کب آئیں گے؟ عائشہ صدیقہ کہتی ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کب آئیں گے. کہتے ہیں اچھا اگر حضور نہیں تو کم سے کم اتنا کریں, آپ پردے میں ہو جائیے, میں اس جگہ کو دیکھ لوں جس جگہ پہ میرا محبوب بیٹھا کرتا ہے, میں ان دیواروں کو دیکھ لوں جو شب و روز میرے ماغی کا چہرہ تکتی ہے. اندر ہو جائیے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں اندر ہو گئی. ایک دیوانہ آیا, پرانے کپڑے تھے, پھٹا لباس تھا, بکھری ہوئی زلفیں تھی, ریت لگی تھی چہرے پہ,
ایسا لگتا تھا کوئی مجنون آیا ہے. کہتے میں نے دیکھا کبھی حضور کے ممبر کو چوما جا رہا ہے, کبھی حضور کی مسند کو لپٹ کے رو رہے ہیں, کبھی بستر کو چوم رہے ہیں, کبھی دیواروں سے لگ کے رو رہے ہیں. عائشہ صدیقہ کہتی ہے یہ بے قراری میں نے دیکھی تو میں نے کہا دیوانے اگر اتنا ہی عشق ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا. تو آپ فرماتے ہیں مجبوری ہے میرے آگے, ورنہ اگر انتظار کی بات ہوتی تو ساری زندگی اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا, ایک لمحہ دوری اختیار نہ کرتا. اللہ اکبر یہ کہہ کے جب چیخ مار کے جانے لگے آواز آئی او دیوانے ٹھہر کیوں نہیں جاتا. عرض کرتے ام المومنین میرے آقا آ جائے تو ان سے میرا سلام کہہ دینا دیوانہ آیا تھا, یہ کہہ کے واپس چلے جاتے ہیں. اتنے میں محبوب دو جہاں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر, میرے محبوب کی عظمتوں کو سلام, ان کی محبتوں کو سلام, امت کی حالت اور خبرداری کو سلام. جیسی مسجد میں قدم رکھا ہے فرماتے ہیں عائشہ کا جی یا رسول اللہ کا بتا تو سکی کون آ کر کے گیا ہے. کہتی یا رسول اللہ ایک دیوانہ تھا, بال بکھرے تھے, کپڑے بوسیدہ تھے, پرانا لباس تھا, چہرے سے مجنون لگ رہا تھا. میرے نبی نے اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. آقا فرماتے ہیں عائشہ تجھے نہیں پتا وہ میرا دیوانہ اویس آیا تھا, میرا دیوانہ اویس آیا تھا. کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ مصطفیٰ کہتے ہیں عائشہ دیکھتی نہیں ہو, خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کے گیا. ہے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت. مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی, جشن غوث الورا. کیا بات ہے, واہ واہ. توجہ ہے زور سے, یا تھک گئے لگتا ہے آپ ابھی نہیں تھکے نا؟ اگر نہیں تھکے تو کہہ دیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. ایسا لگ رہا ہے مفتی نعیم صاحب, علامہ صاحب, ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل ابھی شروع ہو رہی ہے. اور یہ سید کے قدموں کی برکت ہے, ہم یہاں بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. حضور کے ارے تو کرسی لے لو بھائی نیچے سے, نہ تشریف رکھ کے بھی میں پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے. ایک کرسی لے لو بابو پلاسٹک والی, ذرا بیٹھ جائیے, کرسی لے لیں. ہم بھائی سید بہرحال سید ہے, یہ ضروری نہیں. میں نے ابھی ساری باتیں بتائی, بیٹھے گا تشریف رکھیں, اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ توجہ ہے. اب میں کمزور نہیں, ادھر بھی غوث کا بیٹا, ادھر بھی غوث کا بیٹا, اب دونوں ہی بازو مضبوط ہو گئے. اللہ آپ کو سلامت. حضور دعا فرمائے بس تھوڑی دیر. توجہ ہے, تیار ہیں سارے لوگ, چلیں اور آگے. فرمانے لگے خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کے گیا. یار بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ہاں آج بھی مدینے سے آواز آتی ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. حضور کے ایک ایک غلام کے ایک ایک آنسو, ایک ایک قطرے کی خبر ہے, ایک ایک قطرے کی خبر ہے حضور کو. اب توجہ کریں, فرماتے ہیں ابو بکر جی یا رسول اللہ, کہا جلدی کر میرے اویس کو دیکھ کے لا. او یار دنیا حضور کی طرف دوڑتی ہے, حضور اویس کے پیچھے لوگوں کو دوڑا رہے. جا میرے اویس کو لے کر کے آ. حضرت عمر دوڑے, حضرت ابو بکر دوڑے, لیکن دیر ہو چکی تھی. خالی واپس آ گئے. جب خالی واپس آئے, یا رسول اللہ نہیں ملے. اب ذرا دل تھام کے بات سننا بہت غور سے. اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذت ہے, جو مسافر لٹ گیا وہ جا کے منزل کے قریب. ہاں اب تک اتنی تڑپ نہ تھی جتنا دل آج تڑپ رہا ہے. اب تک یہ صبر تھا کہ میں مدینے نہیں پہنچا, لیکن آج یہ احساس رہ رہ کے ستا رہا تھا, جا کے بھی خالی آ گئے. او یار گئے تب بھی محبوب کو نہ دیکھ سکے, یہ چیز تڑپا رہی تھی اویس کو. جب واپس آئے دروازہ بجا. یار ماں ماں ہوتی ہے, جس آہٹ کو کوئی نہ پہچانے اس آہٹ کو ماں پہچان لیتی ہے. رشتے ہی الگ ہوتے ہیں ماں کے اولاد سے. جو بچے سعودی یا دبئی میں رہتے ہیں, کویا تو عمان میں رہتے ہیں, وہاں بیمار ہو جائے ماں یہاں کہتی ہے اٹھ کے فون تو لگاؤ. میرے بیٹے کو کہا کیا بات ہے, کہا رات سے میرا دل قبضے میں نہیں ہے, دل قبضے میں نہیں ہے.
جب فون لگتا ہے پتہ چلتا ہے بیٹا رات سے بیمار ہے. او یار بیٹا 7 سمندر پار بیمار ہو، ماں کو بنا فون کے پتہ چل جاتا ہے بیٹا بیمار ہے. ماں گھر میں بیمار پڑی رہے، بیٹے کو پتہ کیوں نہیں چلتا ماں بیمار ہے. اس لیے ماں کا بھی خیال رکھا کرو. ماں تو ماں ہوتی ہے، جس آہٹ کو کوئی نہ سمجھے اسے ماں سمجھ جاتی ہے. دروازہ بجا، ماں نے کہا بیٹے اویس. جی امی آ گئے؟ ہاں. فرمانے لگی بیٹے جن آنکھوں کے لیے تڑپتا رہا اب تو دیکھ کے آیا ہے، بتا وہ آنکھیں کیسی ہیں. جس چہرے کے لیے ترستا رہا بیٹے بتا وہ چہرہ کیسا ہے. جب بولتے ہیں تو محبوب کیسا لگتا ہے، جب مسکراتے ہیں تب کیسا لگتا ہے، ان کی زلفیں کیسی ہیں، ان کا قد کیسا ہے. بیٹے تو دیکھ کے آیا ہے، بتا تو سکی وہ کیسے ہے. جیسی اتنا کہا ہے چیخ نکلی ہے ویسے کرنی کی. چیخ مار کے کہتے ہیں ماں افسوس میں محبوب کو نہ دیکھ سکا. کیا ہوا بیٹے؟ کہتے میں گیا نا ماں تو حضور مدینہ شریف سے باہر جا چکے تھے. اللہ اکبر، اتنا سننا تھا. ماں کہتی بیٹے پھر آنے کا انتظار کر لیتا، اگلا جملہ سننا. اویس کہتے ہیں اے ماں تو نے یہ کہا تھا اگر میں رک جاتا تو تو نے یہ کہا تھا سورج چھپنے سے پہلے آنا ہے. اگر میں رک جاتا تو ماں تیرا وعدہ ٹوٹ جاتا، اگر میں رک جاتا تو تیرے حکم کی نافرمانی ہو جاتی. اس لیے نہیں رکا. ماں نے کہا جلدی کر میرے سینے سے آ کے لگ جا. ماں نے سینے سے لگایا، کہا بیٹے آنسو نہ بہا، سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا، مدینے والا ہمیشہ تیری باتیں کرتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. واہ 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 واہ، ہے یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے، اللہ اکبر. سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا. میرے لال یہ ماں دعا دے رہی ہے مدینے والا تیری باتیں کرے گا. اور کی حضور نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میرے صحابہ میرے بعد عمر اور علی میرے اویس سے ملاقات کریں گے. یہ لو میری قمیص، میرے اویس کو دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے. آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے. کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے. مختلف روایتیں ہیں، پہن کے دعا کی یہ بھی روایت ہے، رکھ کے دعا کی یہ بھی روایت ہے. جب بخشش کی باری آئی حضرت عمر حضرت علی گئے، جا کے کہنے لگے سننا بڑی عشق کی بات ہے اور عاشق ہی اس بات کو سمجھیں گے. کہنے لگے حضور نے بڑی تعریفیں کی ہیں، چلو آزما کے دیکھتے ہیں. کہا علی آواز دو، علی آواز دو. تو کہتے ہیں آپ آواز دینا، آپ امیر المومنین ہیں. جیسے ہی حضرت عمر نے سلام کیا نا، اویس کا رخ ادھر تھا، پیچھے کھڑے تھے، دیکھا نہیں. جیسی سلام کیا السلام علیکم، بنا دیکھے کہتے ہیں وعلیکم السلام. کہتے ہیں آؤ امیر المومنین. حضرت علی کہتے ہیں لگتا امیر المومنین ہو اس لیے پہچان تھی. کہتے ہیں علی اب تم سلام کرو. جب حضرت علی نے سلام کیا تو آپ نے حضرت علی کا نام لے کے آواز دی، آئیے نا مولا علی. بلایا، قریب پہنچے، کہنے لگے کبھی تم ہم سے نہیں ملے، ہم تم سے نہیں ملے، تم نے ہمیں کیسے پہچانا؟ تو حضرت اویس کہتے ہیں جس رب نے تمہیں میرے بارے میں بتایا ہے اسی رب نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا. اگلا سوال جانتے ہو؟ اگلا سوال کیا تھا؟ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ اتنا عشق تھا حضور سے تو کبھی ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے چلو میں نہیں آ سکا، میری مجبوری ہے، لیکن تم نے تو حضور کو دیکھا ہے نا؟ کہنے لگے ہاں دیکھا ہے. کہنے لگے دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا. کہنے لگے پھر یہ بتاؤ میرے حضور کی یہ ابرو یہ بھویں کیسی تھی؟ کیسی تھی یہ بھویں؟ تو صحابہ غیرت نبوت کی وجہ سے نظر اٹھا ہی نہیں پاتے. کبھی کسی نے نظر بھر کے نہیں دیکھا حضور کو، اس لیے کہ جلال ایسا تھا نبوت کا. گردن جھک گئی. کہنے لگے تم تو رات و دن دیکھ کے نہ بتا سکے، میں بتاؤں کیسی تھی؟ کیسی تھی؟ کہا دور سے دیکھو تو ملی ہوئی لگتی تھی، قریب سے دیکھو تو جدا لگتی تھی.
ہائے واہ واہ واہ. کیا تم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں, پتہ کیسے چل گیا؟ کہنے لگے مجھ سے پوچھتے ہو کیسے جانا, میں نے نہیں دیکھا. فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں حضور میری نظروں میں نہ رہتے. یہ ویسے کہا. پھر اب بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور نے دعا کے لیے کہا ہے. یہ قمیض تھی, اللہ اکبر, بے قراری تھی. ایسا عالم جب محبوب کو کوئی تحفہ دے, اور وہ جو برسوں ترسا ہو, دیکھ کے تڑپ گئے میرے لیے. کہا جی میرے لیے. کہا ہاں. کہا ایک پیغام بھی بھیجا ہے. کہا کیا؟ کہا میرے اویس سے دعا کے لیے کہنا, میری امت کے لیے دعا کر دے. اگلا جملہ جانتے ہو؟ کہتے ہیں بس یہ بتاؤ جب میرا نام حضور کے ہونٹوں پہ آیا تھا تب حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ یہ عشق ہے, عشق تیرے صدقے, جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا. یہ ہے عشق. کہنے لگے تھا کیسا چہرہ؟ اللہ اکبر. کہ دعا کریں. اب ذرا سننا, کہتے ہیں دعا کیجئے. اویس قرنی نے سجدے میں سر رکھا, یا اللہ میرے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے. آواز آئی فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشا گیا. پھر کہتے ہیں یا اللہ تعداد اور بڑھا دے. پھر آواز آتی ہے فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہم نے امت بخش دی ہے. پھر کہتے ہیں نہیں اللہ اور بڑھا دے. آواز آتی ہے جا آدھی امت بخش ڈالی ہے. کہتے ہیں یا اللہ اور بخش دے. آواز آتی ہے اویس سجدے سے سر اٹھا لے, آدھی امت ہم تیری سفارش سے بخش رہے ہیں, اور آدھی امت عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشی. ہے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی. نعرہ تکبیر, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے لگے یا اللہ یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آئی میرے محبوب کا بیٹا ہوگا. زور سے بولو سبحان اللہ. او یار دو بیٹے بیٹھے ہیں پھر بھی سبحان اللہ بولنے میں دقت ہے. میرے محبوب کا بیٹا ہوگا, نام عبد القادر ہوگا. سنو ویس, جیسے میں نے نبیوں میں محبوب کو بے مثال بنایا ہے نا, ویسے ولیوں میں میں نے عبد القادر کو بے مثال بنایا. یا اللہ کتنی شان والا. فرمایا سن, جب نبیوں سے میثاق لیا تو میثاق اور وعدے کے وقت میں نے سارے نبیوں کی گردنیں اپنے محبوب کے آگے جھکائی, لیکن جب میں عبد القادر کو پیدا کروں گا, وہ جب ولایت کے عالم معیار پہ فائز ہوگا, جب عرش ولایت پہ اس کا سورج چمکے گا, میں اس سے کہوں گا پیارے اب اعلان کر دے. وہ کہے گا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ. اے اویس نبیوں کے لیے سارے نبی نے گردن جھکائی تھی, میرے محبوب کے لیے سارے نبیوں نے گردن جھکائی تھی, عبد القادر کے لیے قیامت تک آنے والے سارے ولی اپنی گردنیں جھکا ڈالیں. ہے واہ 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 سبحان اللہ, اللہ اکبر, زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت اعلیٰ, اعلیٰ حضرت اعلیٰ. ہاں تبھی بریلی سے آواز آتی قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے آواز سے. میں اس لیے کہتا ہوں بریلوی ہو کے مرنا. بس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرتے رہو, کسی کا حق نہ مارنا, کسی کو دکھ نہ دینا, فرائض و واجب